بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصف شب کے قریب نگار خانم کے مکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تنہا لڑکی بہت دیر سے سبزہ زار میں ٹہل رہی تھی۔ آج نگار خانم طویل و عریض مکان میں اکیلی تھی۔ اسد سراجی کے تمام ملازمین و خدمتگار پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اس کی جگہ کوئی اور دوشیزہ ہوتی تو تنہائی کے خوف سے یا تو مکان چھوڑ کر جا چکی ہوتی یا پھر اپنے آپ کو کسی محفوظ کمرے میں قید کر لیتی، مگر نگار خانم ایک انتہائی شجاع اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تنہا سبزہ زار میں ٹہل کر محمود کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، نگار خانم نے قریب پہنچ کر آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ آنے والا محمود کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر آنے والے کے متعلق تصدیق کر لینا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ سردار تبریز کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے رخصت ہوتے وقت سردار تبریز کی آنکھوں میں عجیب سے سائے دیکھے تھے۔ میں ہوں، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ نگار خانم نے فوراً ہی اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ محمود کی کنیز الماس کی آواز تھی۔ نگار خانم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پہلے مکان میں الماس داخل ہوئی اور تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد محمود اندر آیا اور الماس نے دروازہ بند کر دیا۔ نگار خانم نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ محمود عام سے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ نگار خانم محمود کی یہ جرأت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کسی نے آپ کو اس طرف آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نگار خانم کی آواز لرز رہی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ نگار خانم، محمود کی آواز میں بھی ہلکا سا ارتعاش تھا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں آیا ہوں، براہ کرم کسی کمرے میں تشریف لے چلیے، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ نگار خانم چپ چاپ آگے بڑھی اور محمود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ محمود نے دیکھا کہ نگار خانم چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتی تھی اور پھر سنبھل جاتی تھی۔ فانوس کی تیز روشنی میں محمود نے نگار خانم کی طرف دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ میں نے الماس سے سنا ہے کہ آپ یہ مکان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ محمود رک رک کر بول رہا تھا۔ اسے بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ اگرچہ محمود ایک بے باک نوجوان تھا، لیکن نگار خانم کی موجودگی نے اس کی جرأت گفتار چھین لی تھی۔ جی ہاں، میں کل کسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، نگار خانم نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ اتنے قریب سے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر شرم و حیا اسے بار بار روک لیتی تھی۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گی؟ محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کہیں بھی۔ نگار خانم کی نظریں ایرانی قالین پر مرکوز تھیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بظاہر نگار خانم نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک محمود کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس کی آواز سے شاہانہ جلال کی بارش ہونے لگی تھی۔ نگار خانم نے گھبرا کر محمود کی طرف دیکھا۔ شرم و حیا کی نازک دیوار یک گر گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، نگار خانم نے آہستہ سے کہا۔ اب اس کی نظریں مسلسل محمود کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں؟ محمود کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر آپ مجھ پر یہ پابندی کیوں عائد کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اہل دنیا اس ہمدردی کو نہ جانے کیسے کیسے مفہوم پہنائیں گے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے نگار خانم، محمود نے بلند آواز میں کہا۔ پھر کیا ہے؟ اچانک نگار خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے سینے میں دبی ہوئی خواہش پوری شدت سے بیدار ہو گئی۔ وہ محمود کی زبان سے صرف ایک لفظ سننے کے لیے بے قرار تھی، اور آج رات اس کی زندگی کا وہی نازک ترین لمحہ آ گیا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، محمود کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر ہمدردی نہیں ہے۔ میں کسی بھی حال میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا نگار خانم۔ محمود اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ اس لمحے کا قرض ہے جب آپ میری عیادت کے لیے آئی تھیں۔ نگار خانم وا آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس لمحے کا قرض؟ یک نگار خانم کا چہرہ بجھنے لگا۔ پھر وہ قرض تو آپ نے اتار دیا۔ میں نے بھی چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے، آپ نے بھی چند الفاظ دہرا دیے، حساب برابر ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم کا شفق رنگ چہرہ دھواں ہو گیا۔ محمود اس سے اظہار ہمدردی کے لیے آیا تھا۔ ایسے موقع پر کوئی شخص بھی آ سکتا تھا،
نگار خانم جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی، سردار تبریز بھی تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے آیا تھا، پھر محمود اور سردار تبریز میں کیا فرق ہے؟ نگار خانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا، وہ قرض ابھی ادا نہیں ہوا۔ نگار خانم کی سماعت سے محمود کی آواز ٹکرائی، میں ایک سپاہی ہوں نگار خانم، اس لیے مجھے شمشیر و سنا کی زبان آتی ہے۔ نگار خانم نے چونک کر محمود کی طرف دیکھا، اس کی کشادہ آنکھوں میں عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ میں آپ کی طرح خوبصورت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، محمود انتہائی جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اسی لیے میری خواہش ہے کہ آپ عزت و سکون کے ساتھ اس گھر میں رہیں، میں آپ کو در بدر نہیں ہونے دوں گا۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں، وہ ایک لفظ جسے سننے کے لیے نگار خانم اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی، آج اسی لفظ کی سرور آمیز موسیقی نے اس کے پورے وجود کو خمار و نشاط کی تیز لہروں میں ڈبو دیا تھا۔ سرشاری کی یہ کیفیت اتنی شدید تھی کہ نگار خانم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، پھر اس نے اپنے قریبی ستون کا سہارا لیا اور اس سے سر ٹیک دیا۔ بس میرے لیے آپ کا یہ اقرار کافی ہے۔ آہستہ آہستہ نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، وہ اد کھلی آنکھوں سے محمود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، اب مجھے یہ بے غریبی قبول ہے۔ آخر کیوں؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ نگار خانم محمود کو کس طرح بتاتی کہ امیر سبکتگین نے اس پر کتنے ہولناک پابندیاں عائد کر دی ہیں؟ جب انسان کا دل صاف ہو تو رسوائی کیسی؟ محمود نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نگار خانم اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس خوف سے چپ رہی کہ اس کے ہونٹوں کی ایک جنبش باپ اور بیٹے کے درمیان رنجش و اختلاف کی ایک آہنی دیوار کھڑی کر دے گی۔ دوسرے دن محمود سردار تبریز سے ملا اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے کہ تم اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ صاحبزادے، میں نے یہ مکان زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں خریدا ہے۔ سردار تبریز بہت سرد لہجے میں بول رہا تھا، اسے مقدمے کی کارروائی کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ محمود اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ محمود کو سردار تبریز کا یہ اندازی گفتگو پسند نہیں آیا تھا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ محمود کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ صاحبزادے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سردار تبریز بڑی بے حسی کے ساتھ مسکرا رہا تھا، آپ کو کون نہیں جانتا؟ پھر تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ ہوگا۔ محمود حاکمانہ لہجے میں بول رہا تھا، میں تم سے یہ مکان چھین بھی سکتا ہوں اور اس طرح کہ یہاں تمہاری فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سردار تبریز کی مسکراہٹ بدستور تھی، مگر آخری سانس تک اپنی اس جاگیر سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں تمہیں بہت جلد دیکھوں گا سردار تبریز، یہ کہہ کر محمود چلا گیا۔ محمود کے جاتے ہی سردار تبریز نے سارا واقعہ امیر سبکتگین کے گوش گزار کر دیا۔ سبکتگین بہت دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم کے سلسلے میں محمود اس حد تک پہنچ جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی عیاری سے سبکتگین کے اعصاب پر ایک اور ضرب لگائی۔ گھر کی خبر لیجئے امیر، آپ کے جاہ و جلال کی فلک بوس عمارت میں بہت گہرا شگاف پڑ گیا ہے۔ غزنی کے تابناک مستقبل میں ایک لڑکی نے شب خون مار دیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تبریز۔ سبکتگین کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہوئی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بروقت ہمیں ایک خوفناک طوفان کی آمد کی اطلاع دے دی۔ پھر غزنی کے باشندوں نے اسد شیرازی کے مکان میں داخل ہونے والے برقع پوش خاتون کو چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ برقع پوش خاتون نگار خانم تھی، جس کے ہاتھ میں استعمال کے چند کپڑے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس مسجد کی طرف جا رہی تھی جہاں نظام شاہ مقیم تھے۔ سردار تبریز کے جاسوس مسلسل نگار خانم کا تعاقب کر رہے تھے اور نگار خانم بہت تیز رفتاری کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد نظام شاہ تک پہنچ جائے۔ اس دوران نگار خانم نے ایک جگہ رک کر راہگیروں سے اس مسجد کا پتہ پوچھا جہاں نظام شاہ قیام پذیر تھے۔ یہ مسجد نگار خانم کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر واقع تھی، مگر اس کے آہنی قدموں کے نیچے یہ فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز مسجد کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ سردار تبریز کے جاسوسوں نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق ایک مخصوص فاصلہ قائم رکھا تھا تاکہ نگار خانم کو اس تعاقب کا پتہ نہ چل سکے۔ دوسری طرف محمود سردار تبریز کے انکار سے مایوس ہونے کے بعد
اور زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نگار خانم جیسی خوددار لڑکی سردار تبریز کی اس بھیک کو قبول نہیں کرے گی، اور آج کسی بھی وقت وہ اپنا آبائی مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ ایک خوبصورت اور تنہا لڑکی اجنبیوں کے شہر میں کہاں جا سکتی ہے؟ محمود نے بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کیا، مگر اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر جب محمود کی ذہنی کشمکش حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ قصر شاہی سے نکل کر اسد شیرازی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نگار خانم کے قیام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی کہ صرف آج کے دن نگار خانم اپنے مکان میں ٹھہر جائے، پھر وہ امیر سبکتگین سے کہہ کر نگار خانم کو قصر شاہی میں منتقل کرا دے گا۔ اس خیال سے محمود کو کسی قدر سکون حاصل ہوا تھا اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ اسد شیرازی کے مکان کی طرف جا رہا تھا، مگر جب محمود وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ مکان پر سردار تبریز کے ملازمین قابض ہو چکے تھے اور نگار خانم کہیں جا چکی تھی۔ تم لوگوں نے اسے یہاں سے نکال دیا؟ محمود نے چیخ کر کہا۔ نہیں آقا، سردار تبریز کے ملازمین نے کانپتی ہوئی آوازوں میں کہا، ہم یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ نگار خانم خود ہی جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ مکان میں داخل ہوئے وہ کسی سے کچھ کہے بغیر یہاں سے نکل کر چلی گئیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کہاں گئی؟ محمود ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چیخا۔ نہیں آقا، سردار تبریز کے ملازمین بری طرح کھانپ رہے تھے۔ اگر پہلے سے ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم اس بات پر بھی نظر رکھتے۔ سردار تبریز کے ملازمین سے اب کوئی نیا سوال کرنا بے سود تھا۔ وہ حکم کے غلام تھے، انہیں کیا معلوم کہ نگار خانم کون تھی اور اس بے چارگی کے عالم میں وہ کہاں چلی گئی۔ یہ سوچ کر محمود قصر شاہی کی طرف پلٹا۔ وہ اسی وقت اپنے باپ امیر سبکتگین سے مل کر نگار خانم کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، مگر جب محمود قصر شاہی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دربار ابھی تک جاری ہے اور دربار کے برخاست ہونے سے پہلے امیر سبکتگین سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ دن آہستہ آہستہ ڈلتا جا رہا تھا اور محمود کی خواہش تھی کہ رات ہونے سے قبل نگار خانم کے قیام کا کوئی مناسب بندوبست ہو جائے۔ اس خیال سے اس کی وحشت اور بڑھ گئی تھی۔ پھر اسی وحشت زدگی کے عالم میں وہ اپنی والدہ کے حضور پہنچا۔ مادر گرامی، آپ سے ایک درخواست ہے، محمود نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ غزنی کی ملکہ نے بہت غور سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کہو فرزند، کیا بات ہے؟ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نگار خانم کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، محمود نے رک رک کر کہا۔ نگار خانم کے ذکر پر غزنی کی ملکہ چونک اٹھی۔ تم اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے، وہ گھر سے بے گھر کر دی گئی ماں، محمود نے فریادیوں کے انداز میں کہا۔ اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ملکہ غزنی کا لہجہ بے نیازانہ تھا۔ جب اسد شیرازی نے اپنا مکان سردار تبریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو پھر نگار خانم کی ملکیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ محمود کی والدہ نے نگار خانم کی بے گھری کا منطقی جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اب اپنے آبائی مکان میں اس کے قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ سردار تبریز نگار خانم کو بحیثیت کرایہ دار قبول کر لے۔ مادر گرامی، محمود نے تیز آواز میں کہا، آپ صورتحال سے پوری طرح باخبر نہیں۔ سردار تبریز بہت برا انسان ہے۔ اس نے نگار خانم کو اپنے مکان میں قیام کی پیشکش کی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بے سہارا لڑکی سے اپنی بخشی ہوئی رعایت کا سود بھی طلب کیا تھا۔ خاموش ہو جا محمود، ملکہ غزنی نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی ماں کی روبرو اس قدر گستاخانہ لہجے میں گفتگو کرو گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سردار تبریز تمہارے باپ کے گہرے اور قریبی دوست ہیں، اور پھر عمر کے لحاظ سے بھی وہ تمہارے لیے ایک بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں؟ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ میں اپنے لہجے کی بے باکی پر بہت شرمندہ ہوں، مگر مجھ سے نگار خانم کی دربدری نہیں دیکھی جاتی، اسی لیے میں نے مادر مہربان کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ ملکہ غزنی اپنے اقتدار کی طاقت استعمال کر کے اس لاوارث لڑکی کو خانہ بدوش ہونے سے بچا لیں۔ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ میں نے سردار تبریز سے کہا تھا کہ وہ نگار خانم کا آبائی مکان میرے ہاتھ فروخت کر دے، مگر اس پر وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اب میری التجا ہے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں، شاید بابا جان اپنے دوست کی حمایت میں میری درخواست قبول نہ فرمائیں۔ اب میری امیدوں کا مرکز ایک ملکہ عالیہ کی ذات ہی رہ گئی ہے۔
مجھے یقین ہے کہ مادر ملکہ اپنی شفقتوں اور کرم نوازیوں سے ایک درخواست گزار بیٹے کو محروم نہیں کریں گی۔ ایک لمحے کے لیے محمود کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملکہ غزنی کا دل بے قابو ہو گیا، مگر فوراً ہی اس مدبر عورت نے اپنی جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ محمود، تم ہماری اجازت کے بغیر ایک اجنبی لڑکی کے لیے اس حد تک چلے گئے؟ ملکہ غزنی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تمہارے اس طرز عمل پر ہمیں حیرت بھی ہے اور افسوس بھی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر تم نگار خانم میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ والدہ کی اس اچانک سوال پر چند لمحوں کے لیے محمود گھبرا سا گیا، پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہا، مادر گرامی، نگار خانم میری ہمدرد ہے، اس لیے میں بھی اسے برے وقت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ محمود نے بڑی سادگی اور سچائی سے اپنے جذبات کی ترجمانی کر دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اچانک ملکہ غزنی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ تمہاری ہمدرد نہیں ہو سکتی، اسے صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے۔ وہ تمہاری سادہ لوہی اور کم عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خوفناک کھیل کھیل رہی ہے۔ کیسا خوفناک کھیل؟ محمود نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے باپ بتائیں گے، ملکہ غزنی نے مشتعل بیٹے کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ سے نگار خانم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ محمود نے ملکہ غزنی کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ فوری طور پر حل طلب ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی فرزند۔ ملکہ غزنی نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ محمود کے دل میں اٹھنے والے جذباتی طوفان کے زور کو اسی وقت توڑ دینا چاہتی تھی۔ آپ اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اپنے حکم سے نگار خانم کو عارضی طور پر قصر شاہی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ محمود نے اپنی دانست میں اس مسئلے کا ایک معقول حل پیش کر دیا تھا۔ میں تمہارے بابا جان کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے نگار خانم کے سلسلے میں مکمل طور پر بے حسی اختیار کر لی تھی۔ آخر بابا جان سرزمین غزنی پر اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کا وجود برداشت کیوں نہیں کر لیتے؟ یک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے چاہا کہ وہ بیٹے کے سامنے سارے سنگین حقائق بیان کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ یہ سوال تم اپنے بابا جان سے کرو، وہی تمہیں اس کا جواب دیں گے، لیکن اتنا ضرور سن لو کہ تم آئندہ نگار خانم سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ محمود اس ذیل میں اپنی والدہ سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا کہ امیر سبکتگین اپنے حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر ناگواری کی علامت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، پھر اس نے محمود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امیر سبکتگین کی ذہانت اور تیز نگاہوں نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ میں فضا میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، آخر اس کی وجہ؟ امیر سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر شوہر سے کہنا شروع کر دیا تھا، صاحبزادے کو نگار خانم کی بے گھری کی فکر ستا رہی ہے۔ یہ سن کر امیر سبکتگین کی بویں کھینچ گئی اور ماتھے پر کئی بل پھڑ گئے۔ محمود، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ امیر غزنی نے بلند آواز میں کہا۔ سردار تبریز بھی مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ تم نے ان سے بہت گستاخانہ انداز میں گفتگو کی ہے۔ سردار تبریز نے غلط بیانی سے کام لیا۔ محمود کے لہجے میں خوف یا پریشانی کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی تھی کہ وہ اسد سراجی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر وہ اپنی دولت سے سرشار تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ آخر میں امیر غزنی کا فرزند ہوں، مجھ سے اپنی یہ توہین برداشت نہیں ہوئی، پھر میری زبان بھی دراز ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس جارحیت کی ابتدا خود سردار تبریز نے کی تھی۔ وہ ایک لاوارث لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کے لہجے سے کھلی ہوئی بغاوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بیٹے کا طرز گفتگو دیکھ کر امیر سبکتگین سناٹے میں آ گیا۔ اس نے قبل از وقت جس طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اس کی پرسکون زندگی کے ساحل پر نمودار ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین بہت دیر تک اپنے خیالات میں گھوم رہا اور پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فرزند، میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے باپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہوگے، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ اندیشے سر ابار رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف صاف بات کروں اور تمہیں زمانے کی عیاریوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ اس کے بعد سبکتگین نے بیٹے کے سامنے
اسد سراجی کی بیشتر سازشوں کی تفصیل بیان کر دی، بس اپنے اور ارمغانہ کے تعلقات کا ذکر نہیں کیا۔ فرزند، نگار خانم اس اسد سراجی کی بیٹی ہے جس نے بچپن میں 2 بار تمہیں زہر دلوانے کی کوشش کی تھی۔ باپ کی زبان سے یہ انکشاف سن کر محمود کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بیٹے، میں نگار خانم کا دشمن نہیں، مگر باپ کے دل سے مجبور ہوں۔ امیر سبکتگین کی آواز بھی شدت جذبات سے مقلوب نظر آ رہی تھی۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ میں نگار خانم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ مگر مجھے یہ زہر نگار خانم نے نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد محمود حیرت اور پریشانی کے حلقہ اثر سے باہر نکل آیا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس دنیا کے رہنے والے کون ہیں اور اپنے چہرے پر کیسے کیسے نقاب ڈالے ہوتے ہیں؟ امیر سبکتگین نے جذباتی بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے کچھ دن پہلے وعدہ لیا تھا کہ تم شمشیروں کی جنکار کے سوا کوئی آواز نہیں سنو گے، مگر آج تمہاری طرف سے عہد شکنی کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے اور تم پورے انہماک کے ساتھ چوڑیوں کی کنک اور پازیب کی جنکار سن رہے ہو۔ میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہوں امیر معظم، محمود نے نہایت ادب و احترام کے لہجے میں کہا، اور نہ میں نے عہد شکنی کی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس لڑکی کی حمایت کیوں کر رہے ہو جسے تمہارا باپ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا؟ امیر سبکتگین نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ میری ہمدرد ہے بابا جان، محمود نے کسی جھجک کے بغیر کہا، اور میں اپنے ہمدردوں کو گردش کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا، تو پھر اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دو۔ امیر سبکتگین نے شدید جذباتی لہجے میں کہا، اس دنیا کی ایک رسم یہ بھی ہے فرزند کہ نوجوان اولاد کسی عورت کی خاطر ماں باپ کو ٹکرا دیتی ہے۔ تم بھی ایسا کر سکتے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں سردار تبریز سے کہہ دوں گا کہ تم چاہو تو وہ مکان خرید کر نگار خانم کو دے سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ شاباش فرزند، اچانک سبکتگین نے پلٹ کر محمود کی طرف دیکھا، تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ پھر وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ کی یہ جذباتی حالت دیکھ کر محمود سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صورتحال اچانک اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ شوہر کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا، محمود، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ باپ کی شکست پر اپنی فتح کا جشن مناؤ، اپنے ہمدردوں کا ساتھ دو اور ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا مادر گرامی۔ ماں باپ کو ناراض پا کر محمود بدحواس ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنے باپ سے عہد کر کے اس طرح پھر جاؤ گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں غصہ بھی شامل تھا اور شدید کرب بھی۔ اب جب کہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہے تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نگار خانم کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی جی لیں گے، ہمیں ہر حال میں جینا آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملکہ غزنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمود اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ ام محترم، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اور چلا بھی گیا تو زندہ کس طرح رہوں گا؟ تمہاری زندگی کے لیے اسد سراجی کی بیٹی نگار خانم کافی ہے، ملکہ غزنی نے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہا۔ دنیا کی ہر شے آپ کے بعد ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ ملکہ غزنی کے پیروں پر محمود کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں فرزند، ملکہ غزنی کے لہجے میں وہی سختی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ تمہاری روز روز کی یہ طفلانہ حرکتیں تمہارے ماں باپ کا ذہنی سکون بھی غارت کر دیں گی اور مملکت غزنی کے تابناک مستقبل پر بھی گہری سیاہی پھیر دیں گی۔ نہیں مادر گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، محمود نے والدہ کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے نہ آپ کا ذہنی سکون تباہ ہوگا اور نہ غزنی کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبے گا، مگر جب تک نگار خانم درمیان میں موجود ہے اس وقت تک ہمارا ذہنی سکون بھی محال ہے اور مملکت غزنی کا مستقبل بھی غیر محفوظ۔ اس جذباتی ضرب سے بیٹے کو ٹوٹتا دیکھ کر ملکہ غزنی نے کچھ اور صورت اختیار کر لی تھی۔ محمود ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نگار خانم کو درمیان سے ہٹا دوں گا، مگر آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ جذباتی رشتوں کے اس محاذ پر بیٹے کو پسپا ہوتے دیکھ کر ملکہ غزنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصے کی ایک دبیز نقاب ڈال رکھی تھی۔ میں تو شاید تمہاری اس لغزش کو معاف بھی کر دوں،
مگر تمہارے بابا جان کو بہت مایوسی ہوئی ہے، آپ ان کے حضور میری سفارش کر دیں۔ محمود نے شکستہ لہجے میں کہا، اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں امیر معظم کا سامنا کر سکوں۔ ملک غزنی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں امیر کے حضور تمہاری معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملک غزنی سبکتگین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بابا جان ایک روشن خیال اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں، وہ اپنے بیٹے کی اس غلطی کو آسانی سے معاف کر دیں گے۔ پھر جب خلوت میں پہنچ کر ملک غزنی نے اپنے شوہر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو امیر سبکتگین کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، میں جانتا تھا ملک عالیہ کہ میرا بیٹا محمود ایسا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کی کسی شخصیت کو اپنے ماں باپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے حسن زن کی آبرو رکھی اور میرے فرزند محمود کو اس کڑی آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ابھر آئی تھی۔ میں ابھی محمود کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، ملک غزنی نے کہا اور دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ نہیں، ہم محمود کے پاس جائیں گے، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی مجرم نہیں۔ پھر جب امیر سبکتگین اور ملک غزنی محمود کے کمرے میں پہنچے تو سلطنت غزنی کا ولی عہد اداس کھڑا تھا۔ وہ آنے والے قدموں کی چھاپ سن کر پلٹا اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو بہت تیزی سے آگے بڑھا اور سبکتگین کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ میرا تو سب کچھ آپ ہی کے قدموں میں ہے۔ امیر سبکتگین نے بے اختیاری کے عالم میں محمود کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا اور اس طرح گلے سے لگایا جیسے کوئی مہجور باپ ایک طویل جدائی کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہو۔ میں جانتا ہوں محمود کہ تم کیسے سعادت مند بیٹے ہو، مگر کبھی کبھی زمانے کی مسموم ہوائیں تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ امیر سبکتگین انتہائی رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، فرزند، میں تمہیں انہی زہریلی ہواؤں سے بچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا والے آئندہ بھی تمہاری اس سادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، مگر میرے بیٹے، تم اپنے جذبات کے غلام نہ ہو جانا۔ امیر سبکتگین نے محمود کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے الگ کرتے ہوئے کہا، فرزند، اگر کبھی جذبات کی یہ منزل آ جائے تو اپنے باپ کے پیروں کی طرف دیکھنا، جہاں برسوں کی غلامی کی آہنی زنجیریں پڑی رہی ہیں، اور اس شور کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ رکھنا کہ جب تمہارا باپ چلتا تھا تو وہی زنجیریں بج اٹھتی تھیں اور ان آوازوں کو سن کر اہل دنیا کہا کرتے تھے کہ وہ جا رہا ہے غلام زادہ سبکتگین۔ فرزند، تم نہیں جانتے کہ ان زنجیروں کے کاٹنے میں تمہارے باپ پر کیا گزری ہے۔ محمود انتہائی حیرت کے عالم میں پلکیں جھکائے بغیر امیر سبکتگین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی گردش روز و شب کی یہ اذیتناک داستان سنی تھی۔ بیٹے، امیر سبکتگین نے بے قرار ہو کر محمود کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، میں نہیں چاہتا کہ غلامی کی وہ زنجیریں میرے پیروں سے نکل کر تمہارا تعاقب کرتی رہیں، اور پھر جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ تو ذلت و ناکامی کا وہی طوق تمہاری گردن کو جکڑ لے۔ امیر سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ فرزند، ہمارے بزرگوں کی ایک غلطی نے کئی صدیوں تک ہمیں خون کے آنسو رلائے ہیں، اب خدا خدا کر کے اشکوں کا یہ سیلاب ٹھہرا ہے تو پھر تم ایک بھیانک غلطی کا شکار ہو رہے ہو۔ نگار خانم تمہارے لیے آزادی کا پیغام نہیں، وہ غلامی کی ایک ایسی زنجیر ہے جس پر ریشم کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ بابا، میں بہت شرمسار ہوں کہ میرے اس رویے سے آپ کو شدید اذیت پہنچی، اس اذیت کی تلافی ہو سکتی ہے فرزند۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اس تلافی کے لیے انتہائی کوشش سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ محمود نے رک رک کر کہا، اس کی زبان میں ہلکی ہلکی لڑکڑاہٹ تھی، تمہیں دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین نے بیٹے کو آمادہ پا کر نہایت ہوشیاری سے اپنی دل و خواہش کا اظہار کیا، ماں باپ کی رضا یا نگار خانم کی قربت، میں آپ دونوں کی ذات پر دنیا کی کسی ہستی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ محمود نے کسی تردد کے بغیر کہا، یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس لیے وہ بے جھجک ہو کر بول رہا تھا، پھر تمہیں یہ اقرار بھی کرنا ہوگا کہ تم نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے، چاہے میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ سبکتگین نے محمود پر سخت ترین شرط عائد کرتے ہوئے کہا،
یہ شرط میری موت کے بعد بھی ساقط نہیں ہوگی۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ محمود شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ وقتی طور پر نگار خانم کی قربت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا، مگر امیر سبکتگین نے جو شرط عائد کی تھی وہ تو مستقل جدائی کی ایک سنگین دیوار تھی جسے کسی طرح بھی مسمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محمود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دراصل سلطنت غزنی کا ولی عہد ایک معاملے میں کشمکش کا شکار تھا۔ بچپن میں چیچک کے خوفناک مرض نے اس کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا تو اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح محمود کی بھی یہ خواہش تھی کہ کوئی حسین ترین دوشیزہ اس سے محبت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نگار خانم کی آنکھوں میں محبت کا عکس نظر آیا تو محمود کے اس بے قرار جذبے کو سکون ملنے لگا، اور پھر وہ خود بھی نگار خانم کی سحرکار شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے امیر سبکتگین کا آہنی ہاتھ نمودار ہوگا اور چند لمحوں میں اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو، امیر سبکتگین نے محمود کو خاموش پا کر کہا۔ باپ کی اونچی آواز سن کر محمود تصورات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ امیر معظم نے میرے خلوص کی بہت کم قیمت لگائی۔ محمود کے دل کا کرب پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ تمہارے چہرے کا رنگ اور تذبذب کی یہ کیفیت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ حضرت نظام شاہ نے نگار خانم کے کردار پر خود ہی گواہی دی ہے، مگر آپ ایک ایسے شخص کی گواہی کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو اپنے کردار میں سورج کی طرح روشن ہے۔ محمود نے امیر سبکتگین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کر دیا تھا۔ یہ نظام شاہ کی عظیم شخصیت کا ہی اثر ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ امیر غزنی کے لہجے کی تیزی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سبکتگین اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، مگر تم اس موقع پر نظام شاہ کی گواہی کو درمیان میں کیوں لے آئے؟ تمہیں تو بس ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ نگار خانم سے مستقل جدائی یا ماں باپ کی قربت۔ امیر سبکتگین محمود کی دل کی حالت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نگار خانم کا تصور نکال دوں تو کیا آپ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے؟ محمود نے بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اصول پرست باپ سے سوال کیا۔ ہاں، اگر تم اس امتحان سے گزر گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا، امیر سبکتگین نے ایک حکمراں کے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے کہ میں نے اپنے دل کا خون کر کے اطاعت و فرمان برداری کی رسم کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر عجیب سی ویرانی برسنے لگی تھی۔ امیر سبکتگین بے اختیار آگے بڑھا اور محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، مرحبا فرزند، مرحبا۔ امیر غزنی کے لہجے سے ناقابل بیاں خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اور اہل وفا کا یہی کردار ہوتا ہے۔ محمود نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گیا۔